اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، سورہ الفاتحہ شریف کے فضائل پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اپنی تفسیر نور القرآن میں حضرت امام ترمذی سے حدیث ایک روایت کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت میں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں تمہیں قرآن کی ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی مثال تورات میں بھی نہیں ملتی، انجیل میں بھی نہیں ملتی، زبور میں بھی نہیں ملتی۔ حضرت ابی جی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عطا فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نماز کس انداز میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے جب نماز شروع کیا تو جب پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی مثل تورات، انجیل اور زبور میں نہیں ملتی۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے، خدا نخواستہ، جو دوائیاں لے لے کے حکیموں طبیبوں سے مشورے کر کر کے تھک ہار جائے، تو اس کے لیے ایک اس میں بہترین نسخہ ہے۔ اگر وہ بندہ کر لے استقامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے کہ بندے کو اللہ پاک شفا عطا نہ کرے، لیکن شرط پھر وہی ہے کہ دم کرنے والے میں کسی قسم کا کوئی شرعی نقص موجود نہ ہو، یعنی وہ بندہ نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے نماز نہ پڑھیں تو پھر سورۃ فاتحہ کا دم کریں، کہیں جی ہمیں دم نے فائدہ نہیں دیا۔ بھئی دم تو فائدہ دیتا ہے، لیکن دم کرنے والے میں کمزوری ہے۔ سورۃ فاتحہ کا دم کرے، اس کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس میں دم کا قصور تو نہیں ہے۔ وہ اگر بندہ شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنے والا ہو، وہ فجر کی نماز کے بعد 41 دن 41 بار روزانہ سورۃ فاتحہ شریف کو اس انداز میں پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو حمزہ وصلی ہے، اس کو تسمیہ کے ساتھ، جو تسمیہ کے آخر پہ جو میم ہے اس کے ساتھ ملا دے، 41 دن 41 بار روزانہ یہ پڑھ کے دم کرے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ مشارق و مغارب تبدیل ہو سکتے ہیں، جنوب و شمال تبدیل ہو سکتے ہیں، زمین و آسمان میں تغیر و تبدل آ سکتا ہے، شہنشاہ کائنات کا فرمان کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں ایک اور روایت میں ملتی ہے، اگر کبھی زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، کوئی ایسا کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن ساری کوششوں کے باوجود وہ میرا کام نہیں ہو رہا، اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، شرعی ناجائز کام نہ ہو، جائز کام ہو، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی حائل ہو جاتی ہے، اس کا کام نہیں ہو پاتا، اس کے لیے بزرگوں نے طریقہ لکھا ہے کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد فجر کی لے لیں،
ظہر کی نماز لے لیں، عصر کی لے لیں، مغرب کی لے لیں، عشاء کی لے لیں۔ فرض نماز کے بعد جہاں پہ نماز ادا کی ہے اسی جگہ پہ بیٹھ جائے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھے اور درمیان میں 100 بار سورۃ فاتحہ شریف کی تلاوت کرے یکسوئی کے ساتھ۔ جس جگہ پہ نماز پڑھی ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے تو اللہ کی بارگاہ سے امید کی جاتی ہے کہ اس کا کام انشاءاللہ تبارک و تعالی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اسی سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں چوتھی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ، یعنی 3 فرض ہوں یا 4 فرض ہوں، فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ کسی بھی قسم کی نماز ہو، وہ صلاۃ الحاجت ہو، وہ نماز خسوف ہو، وہ نماز کسوف ہو، وہ جناب صلاۃ الحاجت ہو، وہ عید الفطر کی نماز ہو، وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو، وہ سنتیں ہوں، وہ نوافل ہوں، وہ وتر ہوں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ جب تک ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف نہ پڑھی جائے اس کی نماز نامکمل رہتی ہے، یعنی یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب، اگر ویسے بھول کر رہ گیا ہے تو اس کے لیے بھی جب تک سجدہ صاحب نہیں کرے گا اس وقت اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اگر سورۃ فاتحہ شریف کو نماز کے ایک اور درجے میں دیکھ لیں جو قرآن پاک کا حکم ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز میں تمہیں جہاں سے قرآن پاک آسان لگے وہاں سے پڑھو، یعنی نماز میں مطلقاً قرآن پاک کا پڑھنا فرض ہے، نماز میں مطلقاً قرآن پاک کا پڑھنا فرض ہے۔ سورۃ فاتحہ یا اس کے ساتھ کسی اور سورت کا ملانا یہ الگ الگ دونوں واجب ہیں، لیکن مطلقاً قرآن شریف سے نماز کے اندر کسی بھی حصے سے تلاوت کرنا یہ فرض ہے، خواہ وہ سورۃ فاتحہ ہو خواہ کسی اور جگہ سے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ درجہ لے لیں کہ قرآن شریف کا نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے تو اگر اس درجے میں آئیں تو سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض قرار پا جائے گا، لیکن سورۃ فاتحہ کا الگ پڑھنا یا کسی اور سورت کا الگ پڑھنا یہ الگ 2 واجب ہیں۔ لیکن اگر اس حکم کے تحت لے لے کہ مطلقاً قرآن پڑھنا تو پھر اس حکم میں اگر آ جائیں تو سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض قرار پا جائے گا کہ صرف قرآن شریف کے حکم تک، کیونکہ سورۃ فاتحہ شریف بھی قرآن شریف کا حصہ ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ شریف کے چند فضائل تھے جو آپ کے سامنے عرض کیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم حمد کا معنی بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔